سبق نمبر 80، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 21، آیت نمبر 142 تا 152۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان المنافقین، بلا شبہ منافقین، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو، اور وہ، خادعہم، دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں ان کو، وَإِذَا، اور جب، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں وہ، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں وہ، کسالى، کاہلی سے، یراؤون، دکھاتے ہیں وہ، الناس، لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یذکرون اللہ، یاد کرتے وہ اللہ کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ پوری آیت۔ بلا شبہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو وہ یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین، لٹکے ہوئے ہیں وہ، بین، درمیان، ذالک، اس کے، لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کے، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ اس طرف کے، ومن، اور جس کو، یضلل اللہ، گمراہ رکھے اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجیدہ، پائیں گے آپ، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ پوری آیت۔ وہ اس درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ اس طرف کے ہیں اور نہ ہی اس طرف کے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ رکھے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تتخذوا الکافرین، نہ پکڑو تم کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، علاوہ مومنوں کے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ کر لو تم، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطاناً، حجت، مبینہ، کھلی۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم اللہ کو اپنے خلاف کوئی حجت دینا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان المنافقین، بلا شبہ منافق، فی الدرک الاسفل، نچلے طبقہ میں ہوں گے، من النار، آگ سے، ولن تجدہ، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، آپ ان کے لیے قطعاً کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ إلا الذين، مگر وہ لوگ جو، تابوا، توبہ کر گئے، وأصلحوا، اور نیک بن گئے، واعتصموا، اور مضبوط ہو گئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، واخلصوا، اور مخلص ہو گئے، دینہم، اپنے دین سے، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، وہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ، وسوف، اور عن قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ،
المؤمنین مومنوں کو اجرن عظیما اجر بڑا۔ پوری آیت۔ مگر جو توبہ طائب ہو گئے اور نیک بن گئے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا گئے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین سے مخلص ہو گئے، وہی لوگ مومنوں میں شمار ہیں۔ بہت جلد اللہ مومنوں کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ما يفعل اللہ کیا کریں گے اللہ، بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور ایمان لاؤ، وکان اللہ اور اللہ ہے، شاکرن قدردان، علیما جاننے والا۔ پوری آیت۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اور اللہ تو قدر کرنے جاننے والے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ نہیں پسند کرتے اللہ، الجہر بلند آواز، بالسوء برائی کی، من القول بات سے، الا مگر، من وہ جو، ظلم ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ اور ہے اللہ، سمیعا علیما سننے والا جاننے والا۔ پوری آیت۔ اللہ بلند آواز میں برائی کا قول پسند نہیں کرتے سوائے اس کے جو مظلوم ہو، اور اللہ تو سننے والے جاننے والے ہیں۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ ان تبدو اگر کھل کر کرو تم، خیرن کوئی بھلائی، او تخفوہ یا چھپا لو تم اسے، او تعفو یا درگزر کر جاؤ تم، عن سوء برائی سے، فإن اللہ کان تو بے شک اللہ ہے، عفوا درگزر کرنے والا، قدیرا قدرت والا۔ پوری آیت۔ اگر تم بھلائی کھل کر کرو یا اسے تم چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر جاؤ تو اللہ بھی درگزر کرنے والا قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ جو، یکفرون باللہ انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور چاہتے ہیں وہ، ان یفرقوا کہ تفریق رکھیں، بین اللہ ورسلہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں وہ، نؤمن ہم مانتے ہیں، ببعض بعض کو، ونکفر اور ہم نہیں مانتے، ببعض بعض کو، ویریدون اور چاہتے ہیں وہ، ان یتخذوا کہ پکڑ لیں وہ، بین ذالک درمیان اس کے، سبیلا کوئی راہ۔ پوری آیت۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق رکھنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اولئک وہ لوگ، ہم الکافرون وہی کافر ہیں، حقا پکے، واعتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا عذاب رسوا کرنے والا۔ پوری آیت۔ وہی لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔
والذین اور وہ لوگ جو آمنوا باللہ ورسلہ مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کو، ولم یفرقوا اور تفریق نہیں رکھتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولئک وہی لوگ ہیں، سوف عن قریب، یؤتیہم دیا جائے گا ان کو، اجورہم اجر ان کا، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ پوری آیت۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں رکھتے، وہی لوگ ہیں جنہیں بہت جلد ان کا اجر دیا جائے گا، اور اللہ تو ہے بھی بخشنے رحم کرنے والا۔ اس رکوع میں 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 142، ان المنافقین سے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا تک فرمایا، بلا شبہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو وہ یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ یعنی منافق لوگ باطن میں اپنا کفر چھپا کر اسلام ظاہر کر کے اللہ کے ساتھ بھی مکاری کرتے تھے۔ ایسا کرنے میں انہیں اپنی کامیابی نظر آتی تھی، مگر اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی ذلت و سزا رکھی ہوئی تھی جس کا انہیں ادراک نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ منافق چونکہ اندر سے پکے کافر تھے، اس لیے انہیں نماز بھی نہ چاہتے ہوئے پڑھنی پڑتی تھی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نہ ہی پڑھنی پڑے، بمطابق حدیث، جبھی تو وہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں غیر حاضر رہتے تھے کہ اندھیرے میں کسی کو کیا پتہ مسجد میں آئے کہ نہیں آئے۔ پھر وہ نماز کے اندر اللہ کو یاد بھی نہ کرتے، یعنی پڑھتے بھی کچھ نہ تھے مگر بہت ہی مختصر، ممکن ہے خالی اٹھنا بیٹھنا ہی کرتے ہوں، وہ بھی صرف مسلمانوں کو دکھانے اور مطمئن رکھنے کے لیے، کیونکہ جب نیت ہی دکھاوے کی ہو تو پھر عمل کی صحت اور ثواب سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ مسلمانوں سے نمازوں میں اول تو سستی ہوتی ہی نہیں، اگر ہو جائے تو وہ منافقوں کی طرح اعتقادی نہیں ہوتی بلکہ طبی یا عملی ہوتی ہے، جو موجب گناہ تو ہے مگر نفاق یا کفر کی علامت ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 143، مذبذبین بین ذالک سے فلن تجد لہ سبیلا تک فرمایا، وہ اس درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ اس طرف کے ہیں اور نہ ہی اس طرف کے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ رکھے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یعنی منافقین ہمیشہ ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں، کوئی کام بھی یکسوئی کے ساتھ نہیں کر پاتے، وہ مسلمان تو کہلواتے ہیں مگر اسلام کی برکات سے محروم ہیں۔ اسی طرح وہ پکے کافر تو ہیں مگر اپنے مفاد اور عقیدے کی خاطر لڑ بھی نہیں سکتے۔ اب جس نے خود یہ راستہ چن لیا ہو اور اللہ بھی جبراً انہیں مسلمان نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ کیسے راہ پائیں گے؟ آیت نمبر 144، یا ایہا الذین آمنوا سے ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا تک فرمایا، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم اللہ کو اپنے خلاف کوئی حجت دینا چاہتے ہو؟ یعنی یہ وہ تعلق اور دوستی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ایسی دوستیاں منافقین کی پہچان تو ہو سکتی ہیں مگر مسلمانوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ کافروں سے دوستی نفاق کی دلیل ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی لازمی وجہ بن جائے گی۔ آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا فرمایا، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، آپ ان کے لیے قطعاً کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی منافق لوگوں کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ مفسرین کے بقول جنت میں درجات ہوتے ہیں اور جہنم میں درکات ہوں گے۔ درجہ اوپر والی منزل اور درکہ نیچے والی منزل کو کہا جاتا ہے۔ بحوالہ جامع البیان ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، منافق لوہے کے گرم تابوتوں میں بند ہوں گے جن کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تابوت میں اوپر نیچے انگارے ہوں گے۔ ان کی اس سزا کی وجہ مفسرین نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اسلام کا مذاق اڑانا اور باوجود کافر ہونے کے قتل اور جزیہ سے بچ جانا بتائی ہے۔ آیت نمبر 146،
الا الذین تابوا سے وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما تک فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو گئے اور نیک بن گئے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا گئے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین سے مخلص ہو گئے، وہی لوگ مومنوں میں شمار ہیں، بہت جلد اللہ مومنوں کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی سابقہ غلط روش سے توبہ کر لینا، آئندہ نیکوکاری کا عزم کر لینا، اللہ پر بھروسہ کر لینا، خالص اللہ کی رضا کے لیے دیندار بن جانا اور مومنوں کا ساتھی بن جانا۔ ایک سچے مومن کی یہی 5 نشانیاں جو منافقت کی سراسر نفی ہیں، انہی پر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 147 ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اور اللہ تو قدر کرنے جاننے والے ہیں۔ یعنی بندوں کو عذاب دینا مقصود نہیں بلکہ شکر اور ایمان مطلوب ہے تاکہ مفید ارادے اور عمل پر شاباش دی جا سکے۔ بئیں وجہ کفر اور نفاق پر عذاب رکھا گیا ہے، ورنہ ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب دینا خدائی ضرورت ہو اور نہ دینے سے خدائی میں کوئی کمی آ جائے۔ آیت میں شکر کرنے کو ایمان لانے سے پہلے بیان کیا گیا۔ اشکال یہ ہے شکر کا جذبہ ایمان کے بعد پیدا ہوتا ہے، پہلے نہیں، مگر ذکر پہلے کر دیا۔ اس کی متعدد توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں، جن میں قریب تر یہ لگی کہ بلا تفریق سب انسانوں پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، محسن کا شکریہ ہی ایمان لانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سب کی ایمانی حالتوں کو جاننے والے، قدر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 148 لا یحب اللہ سے وکان اللہ سمیعا علیما تک فرمایا اللہ بلند آواز میں برائی کا قول پسند نہیں کرتے سوائے اس کے جو مظلوم ہو، اور اللہ تو سننے والے جاننے والے ہیں۔ یعنی دوسروں کو سنا کر کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، بدنام کرنا، کسی پر بددعا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، عیب اچھالنا اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں البتہ مظلوم ظالم کا نام بھی لے سکتا ہے، اس کے مظالم کا ذکر بھی کر سکتا ہے، اس کے احوال بھی بتا سکتا ہے، اس پر بددعا بھی کر سکتا ہے، اور عدم برداشت کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ صبر پھر بھی افضل ہے، مگر مظلوم کے لیے رخصت ہے، لیکن مظلوم کی طرف سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ اللہ ہر ظالم و مظلوم کو سننے جاننے والا ہے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی چونکہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے ممکن ہے مراد یہ ہو کہ کسی منافق کا نفاق مشتہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، کہیں وہ چڑھ کر بے باک نہ ہو جائے۔ بحوالہ تفسیر مزری و ابن کثیر احادیث میں ہے مہمان کی مہمانی مناسب طور پر نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ مہمان لوگوں سے اپنے میزبان کی شکایت کر سکتا ہے۔ بحوالہ مسلم و ابو داود بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑائی میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے 2 لوگوں میں سے سارا وبال پہل کرنے والے پر ہوگا، شرط یہ ہے کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ بحوالہ ابن کثیر ابو داود میں ہے نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کر، اپنے گھر کا سارا سامان گھر کے باہر نکال کر بیٹھ جا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب جو بھی گزرتا پوچھتا کیا ہوا، وہ کہتا پڑوسی سے تنگ ہوں۔ لوگ اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب اس کے پڑوسی کو پتہ چلا تو وہ رسوائی سے بچنے کے لیے منتیں کر کے گھر واپس لے گیا اور بولا اللہ کی قسم آج کے بعد کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 149 ان تبدو سے فإن اللہ کان عفوا قدیرا تک فرمایا اگر تم بھلائی کھل کر کرو یا اسے تم چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر جاؤ تو اللہ بھی درگزر کرنے والا قدرت والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو معاشرے میں کفار و منافقین کی طرف سے اگر ستایا بھی جائے تو مظلوم مسلمانوں کو چاہیے غصے میں آنے کی بجائے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، برائی کو بھلائی سے مٹا کر دل جیت لیں۔ سابقہ آیت میں مظلوم کو ظالم کے خلاف رخصت دی گئی تھی، اس آیت میں ظالم کو معاف کرنے اور بلند اخلاق سے پیش آنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ بھی تو قدرت انتقام کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تم بھی کر دیا کرو۔
آیت نمبر 150۔ ان الذین یکفرون باللہ سے ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا تک فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق رکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیں۔ یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اپنی مرضی کا دین و ایمان چاہتے تھے، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا نہ مانا، یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا۔ ایمان لانا ہے تو بلا تفریق سب کو ماننا پڑے گا۔ آیت نمبر 151۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا فرمایا وہی لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کسی ایک نبی کا انکار سب کا انکار ہے، بلکہ اللہ کا بھی انکار ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ مشرکین و منافقین اقراری تھے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں یا اپنے اپنے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، یہ ایمان نہیں بلکہ کفر ہے، اور کفر کی سزا رسوا کن عذاب ہے۔ آیت نمبر 152۔ والذین آمنوا باللہ سے وکان اللہ غفور الرحیم تک فرمایا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں رکھتے، وہی لوگ ہیں جنہیں بہت جلد ان کا اجر دیا جائے گا، اور اللہ تو ہے بھی بخشنے اور رحم کرنے والا۔ یعنی مقبول اور معتبر ایمان بلا تفریق اللہ اور اس کے جملہ نبیوں کو ماننا ہی ہے، جس پر اللہ کی طرف سے اجر، مغفرت اور مہربانی کا وعدہ ہے، جس کے حقدار صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں۔